آپ دیکھ رہے ہیں سٹی سے سوال، اور سٹی صاحب اب آپ سے یہ سوال جس کا آپ نے سلائٹلی ہلکا سا تذکرہ کر دیا، مدت ملازمت 5 سال اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34، اچھا 25 کی بازگشت تھی. یہ یکا یک کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی بھی انگشت بدندہ ہے، یہ 34 تعداد کیوں کی گئی اور یہ چپکے سے اتنا بڑا کام ہو کیسے گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ چلے ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے ملکی سیاست میں تو یہ دو اثرات ہیں. ایک تو یہ کہ اب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے بارے میں کوئی چانسز نہیں لے رہے. وہ پکا ہوم ورک کر کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہو. جوڈیشری کی جو پولیٹیسائزیشن ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں اینڈ آن میرٹ فیصلے کریں. دوسرا یہ بھی اس میں بھی کوئی وزن ہے کہ جوڈیشری شوڈ فوکس ناٹ سو مچ آن کانسٹیٹیوشنل ایشوز بٹ آن ڈے ٹو ڈے ایوری ڈے ایشوز، ڈسپیوٹس، کمرشل اینڈ ادر. تو میرا خیال ہے کہ وہ بیک لاگ کو بھی، بیکاز ظاہر ہے انصاف تو عام عوام کو کانسٹیٹیوشنلزم سے کیا تعلق ہے؟ آپ بتائیں مجھے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو فرق پڑتا ہے کہ جی میرے جڑے فیصلے رکے ہیں ہائی کورٹاں تے سپریم کورٹاں دے وچ فیصلے ہوں تاکہ بات آگے بڑھے. اور کاروبار کا بھی یہ ایشو ہے، بڑے صدیوں سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ریزولوشن نہیں ہو رہی. عام لوگوں کے لیے تو انصاف کا مطلب ہی ہے کہ جی ہمارے جو فیصلے ہیں وہ جلدی جلدی کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک طرف تو وہ ہے، دوسری تو یہ بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیا اور میک شور کہ اب کوئی ایسی ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہو جس کے ساتھ جوڈیشری کی مداخلت ان دا اسٹیبلٹی آف دی کنٹری اینڈ دی اکانومی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو انڈیو ٹلٹ تھی ٹورڈز عمران خان وہ ختم ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ، مگر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اب کیا یہ پینڈولم جو ہے وہ سوئنگ کر کے دوسری طرف تو نہیں چلا جائے گا؟ پہلے تو یہ جوڈیشری واز ویری پرو عمران خان، اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ فکس کر دیا اس طریقے سے، تو یہ جوڈیشری جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی اور پرو دس گورنمنٹ ہو جائے گی. اور بالکل ہی انصاف جو ہے، سیاسی انصاف جس کی توجہ ہے، توقع ہے پی ٹی آئی کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی جو کہ آؤٹ سائڈ باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اور میڈیا کو بھی ہے اور باقی لوگوں کو بھی ہے، سول سوسائٹی کو ہے، اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو وہاں تحفظات ہیں، وہاں پرابلمز ہیں، کیونکہ اب جو قانون بننے جا رہے ہیں اس کے اندر جو بھی بندہ جو ہے یا بندی یا ادارہ گورنمنٹ کے خلاف سختی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اس کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے. اور اگر وہ جائے گا عدالتوں کے پاس ریلیف لینے کے لیے تو اتنی آسانی سے ریلیف نہیں ملے گی. اسی لیے ایک آدھ قانون بھی انہوں نے ٹائٹ کر دیا ہے. وہ جو ٹیررزم کا ہے اس کے اندر بھی 3 ماہ سے 6 ماہ تک لوگوں کو رکھ سکتے ہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ساتھ جو ڈسپیئرڈ پرسنز کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، یا ایٹ لیسٹ اس کے اوپر اتنی کنفیوژن نہیں ہوگی. مطلب ان کا یہ کہنے کا ہے کہ پہلے ادارے جو تھے وہ اٹھا کے لے جاتے تھے لوگوں کو انٹیروگیشن کے لیے، کیونکہ کوئی قانون نہیں تھا جس کے تحت ان کو اتنی دیر رکھ سکتے جتنی دیر میں انکوائری کرنی ہے. تو اس لیے وہ پھر ڈسپیئر ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد جب ڈسپیئر ہو جاتے تھے تو ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ اگر چھوڑیں تو وہ آ کے باہر یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں غیر آئینی طور پہ، غیر قانونی طور پہ ہمیں لے کے رکھا ہوا تھا. تو وہ ایک بڑی کیچ 22 قسم کی سچویشن تھی کہ نہ پکڑیں تو گڑبڑ ہوتی ہے، ٹیررزم بڑھ رہی ہے، پکڑیں تو کس قانون کے تحت پکڑیں اور کیسے رکھیں، اور اگر چھوڑتے ہیں تو پھر وہ گلے پڑتی ہے بیکاز یو ہیو ڈن سم تھنگ انلیگل. تو انہوں نے اس کو ڈی فیکٹو اب لیگل کر دیا کہ 3 ماہ سے 6 ماہ تک وہ لوگوں کو رکھ سکیں گے اور تفتیش کر سکیں گے. یہاں جو پرابلم آ رہی ہے، پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیو پروسیس نہیں ہوگا، کسی کو بھی چاہے تو اٹھا کے لے جائیں گے. اور میرا خیال ہے اس کا یہی ہے کہ اس کی جو وہ انگریزی کا محاورہ ہے، the proof of the pudding is in the eating of it، کہ اگر پڈنگ بنی ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ پڈنگ بنی ہے، کھا کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا. تو وہی صورتحال یہ ہے کہ اگر تو یہ قانون جو ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، مجھے آپ کو میڈیا والوں کو سائلنس کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا پی ٹی آئی والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس قانون کے تحت، حالانکہ ان کا کوئی ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو دین اٹ ول بی اے مس یوز آف دس لا. مگر اگر اس قانون کے تحت ٹیررسٹ جو ہیں طالبان ہو گئے یا جن کو یہ ٹیررسٹ سمجھتے ہیں جو سیپریٹسٹ ہیں، اگر ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں انڈر دس قانون تو کم از کم پتہ تو ہوگا کہ بھئی یہ فلانی جگہ پہ ہیں، ان کو کوئی تو کوئی رائٹس تو ہوں گی ٹو میٹ پیپل اینڈ ناٹ ٹو بی ڈسپیئرڈ. تو وہ جو ڈسپیئرڈ کا جو ایشو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریزالو. اب میں کہہ رہا ہوں دیکھیں گے ہم
ہم بھی یہاں ہیں تاریخ راہوں میں، ہم دیکھیں گے کہ یہ قانون جو ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے یا مس یوز کیا جاتا ہے. اگر مس یوز کیا جاتا ہے تو پھر آوازیں کھڑی ہوں گی، سول سوسائٹی شور ڈالے گی، پھر جوڈیشری کے اوپر پریشر آئے گا کہ اس کو چیلنج کرے، اس کو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بٹ آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ لیٹس سی ہاؤ اٹ ورکس آؤٹ. ان پرنسپل ہر جگہ پہ جہاں بھی جس ملک میں بھی اس قسم کے قانون بنتے ہیں وہاں اپوزیشن ہوتی ہے فرام سول سوسائٹی. انڈیا کے اندر بڑے سخت قانون ہیں، بڑے بڑے سخت قانون ہیں along the same lines. ہمارا تو اب آ رہا ہے یہ، اس انڈیا میں تو بہت سخت ٹاڈا اور اس قسم کے وہاں قانون ہیں. وہاں بھی سول سوسائٹی نے پروٹیسٹ کیا ہے، مگر کیونکہ وہ زیادہ تر کشمیریوں کے خلاف یا اس قسم کے لوگوں کے خلاف ہیں تو اس لیے زیادہ وہاں اپوزیشن نہیں آتی اور جوڈیشری ریلیف نہیں دیتی. مگر ادروائز یہاں تو ہمارا تو یہ پرابلم ہے نا کہ ہم تو سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ استعمال کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. بٹ ان پرنسپل آئی سے دس کہ اس قسم کے قانون نہیں ہونے چاہیے. آپ تفتیش کر کے لوگوں کو پکڑیں، آپ ان کو جو آرڈنری لا آف دا لینڈ ہے اس کے تحت ان کو ٹرائی کریں، اپنا ہوم ورک کریں. یہ تو نہیں ہے ہوم ورک کیے بغیر پکڑ کے لے گئے اور سسپیشن اور پھر 6 مہینے رکھا اور پھر باہر نکال دیا کہ جی وہ سسپیشن تھا. آئی ڈونٹ تھنک دس از اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے، یہ تو اس پر ہے تبصرہ. سٹ صاحب، آئینی بینچ کی تشکیل اور مدت ملازمت میں کو 5 سال کرنا، اس کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت پرٹیننٹ کوشچنز موجود ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے. یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ حکومت بہت مہارت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنے پیر مضبوط کرتی جا رہی ہے اور سیکیور ہوتی جا رہی ہے، جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا. جب ایک طرف ایک فریق مضبوط ہو رہا ہو تو دوسرا فریق شاید اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے، اور ایسا ہی عمران خان صاحب نے کرنا شروع کر دیا. ان کی سٹیٹمنٹ سے تو ایسے لگ رہا ہے وہ اپنی 2 غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو توسیع دی، ان کی غلطی تھی، اور دوسرا کمزور اتحادی حکومت انہیں 2018 میں نہیں لینی چاہیے تھی. اس کے بجائے وہ دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے یا یہ کہتے کہ ری الیکشن کریں، مجھے ویک گورنمنٹ نہیں چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ ادراک بر وقت ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ بر وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا، آپ سارے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں. خان صاحب 2014 سے لگے ہوئے ہیں، لندن آ رہے ہیں، تو کہیں نا کہ وہ بھی سارا غلط تھا جو انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. ایک لیجیٹیمیٹ حکومت تھی، اس کو اڑانے کی کوشش کی، جھوٹ بولا، وہ بھی تسلیم کرے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ صرف 2018 کی بات تسلیم کرنا؟ اس کے علاوہ آگے چلیں، یہ بھی تسلیم کریں کہ جب انہوں نے کوشش کی تھی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو روکا جائے، اور اگر نہ روکا جائے تو انہوں نے، آپ نے دیکھا آخری دن کے کیا کیا انہوں نے حرکتیں کی روکنے کے لیے اس کو. وہ بھی غیر آئینی تھا، اور اسی لیے اسپیکر صاحب اٹھ کے چلے گئے اور ڈپٹی اسپیکر نے آ کے اور پھر حرکتیں کرنی شروع کر دی. پھر تو آپ نے دیکھا، تو وہ بھی تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. خان صاحب نے بہت سی چیزیں ان کو چاہیے تسلیم کرنا تاکہ راستے کھلے سب کے لیے آگے. یہ میں صرف خان صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، مگر آگے بھی چلے. یہ جو جونیز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ ان کو بھی کچھ تسلیم کرنا چاہیے. ان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن جو تھی یہ انہوں نے جیتی ہوئی نہیں تھی. جیسے عمران خان نے 2018 کی الیکشن نہیں جیتی تھی، انہوں نے بھی یہ جیتی نہیں تھی. ان کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جلدی سے جلدی الیکشن کوائیں اور خان صاحب کے ساتھ کوئی موقع کریں. ان کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جب خان صاحب باہر نکلے تھے تو ان کو چاہیے تھا اسی وقت الیکشن کرانا اور یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت نہ بنانا، کیونکہ اس کے ساتھ ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. اب یہ پھنسے ہوئے ہیں، چھوڑتے ہیں حکومت تو اڑ جاتے ہیں، نہیں چھوڑتے تو اور گالی پڑتی ہے، بیکاز آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ بڑا سخت ہے. ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. اور یہ اب خان صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. خان صاحب نے یہ معاملہ شروع کیا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے یہ معاملہ شروع کیا تھا جب کیانی صاحب کو گیلانی صاحب نے نائٹ سوٹ میں بیٹھ کے سائن کر دیے تھے. میں نے ایک دفعہ گیلانی صاحب کو پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کیوں دیتی جی ایکسٹینشن، کی پریشر سی؟ تو ہنس کے کہنے لگے کوئی پریشر نہیں تھی، وہ میرے سے زیادہ مانگتے تو میں نے زیادہ بھی دے دینی تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ ان کے پالیٹیشنز کا یہ ہے، دس از دا وے دے بہیو. خان صاحب نے بھی کیا، انہوں نے بھی کر دیا. آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب باجوہ صاحب کو دے رہے تھے تو یہ ایسے ہو رہے تھے یہ نون لیگ والے، ہم کیا کریں، اب کریں نہ کریں، نہیں کرتے تو باجوہ خلاف ہو جائے گا، کریں تو راستہ مل جائے گا. تو آخر میں آ کے انہوں نے بھی پھر کر دیا، تو جی کر دیو. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کمزور ہے نا. مگر یہ دن بدن اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جیسے یہ حرکتیں کرتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں. اب خان صاحب اور یہ جو ہیں آج یہ اکٹھے ہو جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کوئی ایکسٹینشن نہیں دینی، جو ہوا ہے وہ بھی کینسل کرتے ہیں اور ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، اور خان صاحب جو ہے وہ انشور کریں کہ وہ آپریشن نہیں کریں گے پاور میں آ کے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے.
खान साहब भी जिद्दी हैं। तो ये जो जिद्दी हैं इधर, और ये अपॉर्चुनिज्म, मौका परस्ती कि जी अगर छोड़ा तो हम उड़ जाएंगे, तो सारे अपना सोच रहे हैं। और वो जो उधर बैठे हुए लोग वो अपना सोच रहे हैं, वो कहते हैं हम तो गार्डियंस हैं इस रियासत के, हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए, हमें तो इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए, एंड दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने देखा नहीं, चीफ साहब उठ के फौरन पहुंच गए हैं सऊदी अरेबिया सीमेंट करने के लिए अपने रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, और उन्हीं की बेसिस के ऊपर सऊदी अरेबिया इज सपोर्टिंग यू, बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया इज बिटवीन द किंगडम एंड द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक, और भी बहुत कुछ इसकी तय में मौजूद, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर करते रहेंगे बात। सेठ साहब आपके और आपके सवालों का भी शुक्रिया जो कल या परसों के शो में हम चलाने की कोशिश करेंगे। नंबर आपके सामने है, कुछ मज़ीद जानना चाहें तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।